ایک افسانہ پیش خدمت ہے، بعنوان میری روٹیاں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ رائٹر حسنین علی، وائس حسنین علی۔ موسم اندر کا ہو یا باہر کا، کبھی کبھی نہ سمجھ میں آنے والا ہوتا۔ دن جون کے ہیں، دن میں گرمی کی شدت، رات میں ہلکے سے بادل، مگر مانو یقین رہے کہ روز کی طرح آج بھی بارش نہ ہو۔ ہوا ساکت، درختوں کے پتے بھی نڈھال، ہر کوئی اپنی سائنس کے مطابق ممکنہ جگہ تلاش کرتا جہاں قدرے بہتر قدرت کی ہوا نصیب ہو۔ ہر کوئی زیادہ تو نہیں، پر ہلکا ہلکا سکون تلاش کر رہا ہے۔ اس میں چند محبت میں گرفتار بھی اندر کے موسم سے دوچار، جن پہ باہر کی نسبت اندر کا موسم نہ خوشگوار۔ اسی میں شام میں موسموں سے لاچار گھر سے نکل کے، گاؤں کی کچی گلیوں سے ہوتے ہوئے، گاؤں کے سب سے عمر رسیدہ بورڈ کے درخت پہ نیچے نوجوان تنہا بیٹھا، نامعلوم نگاہوں سے گرد و نواح میں کچھ تلاش کرنے لگا۔ درخت کے گھروں سے کچھ فاصلے پر تھا، جہاں دن میں اکثر گاؤں کے بزرگ تاش کھیلتے، چونکہ گاؤں میں دو تنور تھے، ایک گاؤں کے اس جانب جو یہاں سے کچھ فاصلے پہ ہے، مگر دوسرا اس گاؤں کے آغاز میں تھوڑا سا شمال کی جانب ہے۔ کچھ لڑکیاں شام میں سر پہ اور کچھ کمر کے ساتھ چھابے کو اٹکائے روٹیاں لگانے کے لیے جاتی۔ میں نہ جانے کیوں روز اس درخت کے تلے بیٹھنے لگا تھا۔ آغاز میں تو باہر کے موسم سے دوچار کھلی فضا کی تلاش تھی، مگر اب معاملہ اندر کی کیفیت کا تھا۔ دوستوں کو کیفیت بتانے سے ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ وہ کہیں گے اتنا مضبوط مزاج ایک لڑکی کے لیے روز رات تنہا اس درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، اور میں تو اس احساس کو ہر ملاوٹ سے پاک رکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس میں کیسے کسی کی رائے یا سوچ شامل کرتا، وہ بھی پہلے پہل اپنی سہیلیوں کے ساتھ گزرتی تھی، پھر اکیلی گزرنے لگی۔ اس کا حسن پتہ نہیں مجھے دیوانہ سا کرتا، جو ہر طرح کی قید سے پاک، کسی کا خوف نہ ہو، وہ بس زمان و مکان سے پرے تھی۔ جب وہ سامنے سے گزرتی، مجھے وہ اکڑو درخت، رات کی تاریکی، تنہائی، میری انا کچھ عزت کا خیال اور سب کچھ بھول جاتا۔ بس اس کے گزرنے سے ایسی ہوا پیدا ہوتی جو میری روح کو تسکین بخشتی۔ اب زندگی میں ایک نئی شے تھی، سارا دن کام اور آرام کے علاوہ اب سکون ملنے لگا تھا۔ مانو میں اس دروازے پہ کھڑا تھا جس کے قریب کھڑے ہو کر لگتا اسے پھلانگ کر ہی میری حقیقی پیدائش ہونی ہے۔ وہ خوشی جو بچے کی پیدائش سے قبل ہوتی، وہ آہستہ آہستہ وقت کے قریب آنے سے بڑھتی ہے۔ مجھے روز اس کی ایک طرف سے آمد نہیں لگتی، روز تسکین میں اضافہ ہوتا، مگر ابھی بھی لگتا پیدائش بہت مشکل ہے۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب ایک نئی دنیا میں قدم رکھ دیا۔ وہ گزر رہی تھی، چاند بادلوں میں کہیں گم تھا، اندھیرے میں ہلکی ہلکی روشنی جو کسی کے وجود کا پتہ دے۔ میں اپنی نشست سے اٹھا، درخت کو اکڑا کر پیچھے چھوڑا کہ تم کیا طاقت رکھتے ہو، میری ہمت کا قصہ بھی دیکھو۔ اس کے قدم جیسے جیسے قریب آ رہے، میرے دل کی دھڑکن ان کی ٹاپوں سے میل کھا رہی۔ واپسی کی کوئی امید نہ تھی کہ جاتا تو میری انا کا کیا ہوتا۔ اس درخت سے بات کر کے آیا تھا۔ دھڑکن بڑھتی گئی، وہ میرے اس قدر قریب تھی، بازو سیدھا کرتا تو اسے ہاتھوں میں سمیٹ سکتا۔ میرے لبوں نے جنبش کی، سنو ذرا رکو۔ اس نے کوئی دھیان نہ دیا۔ اب میری عزت مجروح ہوتی نظر آنے لگی، گویا میں ہار سا گیا۔ اب لہجے میں تھوڑی سختی سے کہا، رکو تو صحیح، میری بات تو سن لو۔ اس کے قدموں کے ٹاپوں کی آواز گم ہو گئی، وہ بغیر مڑے ہی رک گئی۔ میں اس کے قریب گیا، اب لہجہ پھر سے نرم ہو گیا، پر ابتدا کی نسبت حوصلہ زیادہ تھا۔ سنو، میں روز یہاں آتا ہوں، صرف تمہاری خاطر آتا ہوں، مجھے تم بہت اچھی لگتی ہو، نہ جانے کیا بات ہے۔ سنو، میں کوئی آوارہ نہیں ہوں، پر اب تم سے دل لگی ہو گئی ہے۔ پچھلی جمعرات تم نے نہ آئی، وہ 2 دن مجھ پہ قیامت کے دنوں کی طرح تھے۔ ہر رات چاند کی چاندنی میں تمہارے قدموں کی ٹاپ مجھے زندہ رہنے کے لیے دھڑکنیں بخشتی ہے۔ تمہاری زلفیں فضا میں ایک جادو سا بکھیرتی، جس راہ سے تم چلتی ہو میں اس راہ سے تمہاری خوشبو سے معطر ہوتا ہوں۔ میں خود کو تو بیان کر چکا ہوں، پر بے چین ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم کس حد تک مجھے چاہتی ہو۔ میں تمہارے ابھی لفظ جاری تھے، وہ ایک سسکی کی آواز آئی، جیسے میرے الفاظ اس کے لیے مسلسل تکلیف پیدا کر رہے ہیں۔
وہ چل دی اور مجھے بھی دوبارہ ہمت نہ تھی کہ اسے روک سکوں۔ میں پریشان تھا کہ یا الہی ماجرا کیا ہے۔ اگلی شام میں بیٹھا تھا کہ وہ گزری سہیلیوں کے ساتھ۔ اس نے مجھے چھپتی آنکھوں سے دیکھا اور خاموش سفر جاری رکھا۔ اس کی سہیلیاں ہنس رہی تھیں کہ کسی نے چٹکلا سنایا ہو، مگر اس کی آنکھیں بھی تو نم تھیں جیسے کسی نے اس کا دل دکھایا ہو۔ میری تکلیف بڑھتی گئی اور راتوں کی نیند اڑ گئی۔ مجھے اب اس پہ ترس اور خود پہ غصہ آتا تھا۔ تپتی دھوپ میں کام کرتا اور پانی کی پیاس کے باوجود دیر تک نہ پیتا تھا کہ یہ سزا میں نے خود پہ مسلط کی تھی۔ انہی شاموں میں ایک شام وہ پھر سے اکیلی تھی۔ میرے صبر کے پیمانے لبریز ہو چکے تھے۔ اسے روکا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا اور پوچھا معاملہ کیا ہے۔ اس کی آنکھیں سکڑی، وہ غصہ دکھانا چاہتی ہے مگر دل کے ہاتھوں مجبور معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بڑے مجبور الفاظ ادا کرتے ہوئے کہا، تم نہ آیا کرو، میں تمہاری ہو نہیں سکتی۔ میرے والد نے بچپن میں میرا رشتہ طے کر لیا تھا، اب اگر کسی اور کا سوچوں تو یہ بے وفائی ہوگی۔ اس کے الفاظ مجھے کھوکھلے معلوم ہوتے تھے۔ دلائل کی صورت میں نے کہا، پھر تم کیوں کے لیے آتی ہے؟ چھپتی چھپتی نظروں سے مجھے تم کیوں دیکھتی ہو؟ اس نے کہا، میں ہر شام یہ دعا کرتی کہ آج اس سے جان چھوٹ جائے گی، کہیں اس کا حادثہ ہو جائے جو یہاں پھر یہ نظر نہ آئے۔ یہ کہنا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو۔ وہ اس کی ہمدردی میرے لیے واضح نظر آئی۔ وہ مجھ سے لپٹ جانا چاہتی تھی اور سب مجبوریاں دکھ کہنا چاہتی تھی، مگر یہ ہو نہیں پا رہا۔ یہ سب اس کی قوت سے اب باہر ہو رہا تھا۔ اب بھی لگتا تھا کہ چند لمحوں میں گلے لگ کے یہ روئے گی، مگر یہ کر نہ سکتی تھی، اس لیے وہ راہ فرار کی متلاشی تھی۔ وہ جانا چاہتی تھی پر اس نے کمال ضبط کا مظاہرہ کیا اور ظاہر کیا وہ آج قصہ ختم کرنا چاہتی ہے۔ مجھے ہلکا سا دھکا دیا اور دھکیلنے کی ناکام کوشش سے دل جیسے جانتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، مگر کوئی تھا، کچھ تو تھا جو اسے مجبور کرتا تھا۔ میں سہما سا ڈرا سا ڈگمگایا اور اسے جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ میری زندگی جیسے اس بچے کی طرح تھی جو پیدائش کی بالوفات پا گیا۔ اس کا جنازہ تو نہیں ہوتا مگر تکلیف سدا رہتی ہے۔ اس کے قدم مجھ سے جیسے جیسے دور جا رہے تھے، میرے دل کی دھڑکن کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ پیچھے سے آواز دی اور میں نے کہا، یہ تو بتلاؤ کہ تم کو محبت نہیں تھی تو تم کیوں کے لیے آتی تھی؟ تمہاری سہیلیاں تو تمہارے بعد آتی تھی، تم کیوں کر ان سے واپسی پہ جدا ہو جاتی تھی؟ اس کا جواب میرے کانوں پہ صدا گونجتا رہا۔ باقی سب تو باتیں کھوکھلی لگتی مگر یہ دلیل اس کی سچی لگتی۔ شاید یہی وہ بات تھی یا کنجی تھی جو مجھے احساس دے گئی۔ وہ مجبور تو تھی ہی پر کچھ تو اس کی بھی شاید رضا شامل نہ تھی۔ اس سب میں وہ پلٹی اور ٹپکتے آنسوؤں کو دائیں ہاتھ سے صاف کرتے ہوئے بالوں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے لڑکھڑاتے الفاظ سے بولی، میری سہیلیوں کی باری میرے بعد آتی، مجھے جلدی جانا ہوتا، میری روٹیاں ٹھنڈی ہو جاتی۔ مجھے جلدی جانا ہوتا تھا، میری روٹیاں ٹھنڈی ہو جاتی۔